موت اور موت کے بعد کے متعلق عقیدہ۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کو جس جگہ دفن کیا جاتا ہے اس کو قبر کہتے ہیں، اور اگر کوئی مردہ جل کر راکھ ہو جائے یا کوئی انسان پانی میں غرق ہو جائے یا کسی انسان کو کوئی جانور کھا جائے تو جہاں جہاں اس کے ذرے ہوں گے ان کے ساتھ روح کا تعلق قائم کر کے اسی جگہ کو اس انسان کے لیے خبر بنا دیا جاتا ہے۔ موت اور مرنے کے بعد کے عقیدے۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اسے مرنے کے بعد میں اللہ تعالیٰ دنیاوی اعتبار سے انسان اسے جہاں دفن کرتے ہیں، اس کا جسم جہاں رہتا ہے اسے بولتے خبر۔ اگر کوئی آدمی جل کر راکھ ہو کر مر گیا یا پانی میں ڈوب کر مر گیا یا جیسے جانور کھا لیا ہے تو اس کی باڈی جہاں رہے گی اللہ اسی جگہ کو وہ خبر کہلائے گی۔ جانور کھا لیا، جانور کا پیٹ اس کے لیے خبر، سمندر میں ڈوب کو مر گیا، سمندر اس کے لیے خبر کے سرکار۔ تو جہاں جہاں اس کے باڈی کے ٹکڑے رہیں گے وہی اس کے لیے خبر کا درجہ رکھیں گے، خبر رہیں گے، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ روح کو جوڑ دیں گے اور اسی جگہ کو انسان کے لیے خبر بنا دیا جاتا ہے۔ مردے سے خبر میں سوالات کے لیے دو فرشتے منکر اور نکیر آتے ہیں اور وہ 3 سوال کرتے ہیں۔ نمبر 1 من ربک، تیرا رب کون ہے؟ نمبر 2 من نبیک، تیرا نبی کون ہے؟ نمبر 3 ما دینک، ما دینک، بعض لوگ سے من بولتے، ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ یہ 3 سوال کرتے ہیں۔ یہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے، کیا بولتا ہے؟ ڈب کو مر گیا آدمی یا پھر جانور کھا لیا، راکھ ہو گیا جل کو، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے ختم ہو گیا آدمی تو پھر اسے اللہ تعالیٰ کیسا زندہ کر سکتے ہیں، اسے کیسا پیدا ہو سکتا ہے؟ ارے ہمارا عقیدہ ہے کیا؟ زندہ کرتا اللہ کو بول دو، پیدا ہونے کے مرنے کے بعد اللہ پھر دوبارہ زندہ کرنے پر ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے۔ اگر آدمی کو اس پر ایمان نہیں ہے تو پھر اس کے اعمال قبول لیں گے؟ پھر یہ سب ہمارے عقائد ہے، ان پر ہمارے کو ایمان ہونا چاہیے۔ ذرا غور کرو بھائی، اگر سوال پیدا ہوتا ہے، ایسا سوال پیدا نہیں ہونا لیکن پھر بھی سوال پیدا کر لے، اسے کلیئر کر لو۔ آدمی مر گیا، دھائے کو سے کود کو مر گیا، زہر کھا کو مر گیا، مچھی کھا لی اسے، جانور کھا لیا اسے، اور کوئی جلالے کو مر گیا، ان کے چسو کو مر گیا، کئی سب رحم مر گیا، تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ ان جہاں مر گیا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی جگہ اس کے جسم میں روح ڈال کو اللہ تعالیٰ سے وہی جگہ اس کے لیے قبر کا درجہ ہوگی، خبر ہوگی۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا سوال جواب ہمیں نہیں تھے تو اللہ ہم کو پیدا کیا ہے، پھر ہمیں اب ایک بار اللہ پیدا کر کو ہمیں مر گئی ہیں، پھر دوبارہ اٹھانے کے لیے اللہ کو کیا مشکل ہے؟ بنکوش نہیں ہے چیز، اسے بنانا مشکل، بنا کو ہے، بنانا کیا مشکل ہے؟ دوبارہ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ اللہ اٹھائیں گے انسان کو۔ خبر میں اللہ کے فرشتے آئیں گے، خبر میں سوال کریں گے، 3 سوال کریں گے۔ پہلا سوال کریں گے تیرا رب کون ہے؟ تو اگر انسان یہاں بھی جب انسان مر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی زبان بدل دیں گے، زبان چینج ہو جائے گی، اس کی لینگویج اس کا چینج ہو جائے گا۔ یہ بھی ایک سوال، کیسا چینج ہوتی ہے؟ ہمیں ہماری کھیڑی زبان، ہماری اردو زبان کیسے عربی کے ساتھ آ جاتی ہے ہمارے کو؟ جنت کی زبان عربی، دوزخ کی زبان عربی، قرآن کی زبان عربی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی، خبر کی زبان بھی عربی 600، مکہ مدینہ کی زبان عربی 600۔ اب ہماری زبان عربی ہے تو پھر اب ہماری زبان دنیا میں ہماری کھیڑے کی زبان ہے، تو پھر مرتے ہی کیوں ختم ہو جاتی؟ کیسا ہمارے کو زبان آ جاتی ہے؟ اسے سمجھنے کے لیے ذرا آ جاؤ آج کی ٹیکنالوجی پر۔ اللہ تعالیٰ شاید بھائی کئی بار بول دیا، آج کی جو ٹیکنالوجی ہے نہیں، یہ ٹیکنالوجی شاید ہمارے جیسے کمزور ایمان والے لوگوں کو سمجھنے کے لیے 600 ہی ہے۔ اللہ کی قدرت کو، معجزات کو، ولیوں کے کرامتوں کو سمجھنے کے لیے ٹیکنالوجی لا دیا ہے، شاید سمجھنے کے لیے آسانی ہوا ہمارے لیے۔ فون میں ایک سسٹم رہتا لینگویج کا کو بول کو، ہتا نہیں لینگویج کا کو بول کو، ہمیں اگر
اگر میں یہ اردو آنا ہے تو میں لینگویج کس وجہ کو میں اگر اسے کلک کر دیا اردو کو بول کو تو کیا ہو جاتا پھر پورے ایپس میں اردو ہو جاتا. ویسے اللہ تعالیٰ ہمیں جب مر جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے لینگویج سسٹم کو کیا کر دیتے ہیں عربی اللہ اسے کلک کر دیتے ہیں. پھر وہ سب کی بھی مرنے کے بعد اردو نہیں عربی ہو جاتی ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو مرنے کے بعد زبان عربی ہوتی ہے, سوال بھی عربی میں ہوگا. جب سوال عربی میں ہوتا ہے کہ مطلب کیا ہے, جواب بھی عربی میں ہوگا. ہمیں سیکھیں تو سیکھا ڈالتے ہیں, چینج کر ڈالتے ہیں, اسے سکھانے کی ضرورت نہیں, چینج کر دی یہاں ایپ میں جا کو انگلش میں سیٹنگ میں جا کو بدل جاتا ہے. ایسا ہی اللہ سیٹنگ میں جا کو کیا کر دیں گے, اللہ تعالیٰ سیٹنگ میں جا کو اللہ کیا کر دیں گے, چینج کر دیں گے, عربی عربی ہو جائے گا. آگے چلیے, یہ 3 سوال ہوں گے. من ربو کا, من نبیو کا, ماں دینو کا. تیرا رب کون ہے, تیرا نبی کون ہے, تیرا دین کیا ہے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں پوچھیں گے. اللہ اگر دنیا میں انسان اللہ بولے سر کا جیتا تھا تو پھر اللہ بولے سر کا دیا تو وہ کیا بولے گا, اللہ بولے گا. ربی اللہ, میرا پروردگار اللہ ہے بولے گا. نہیں تو پھر کیا بولے گا, لا ادری, مجھے پتہ نہیں ہے بھائی, مجھے نہیں معلوم کون ہے کہ میرا اللہ. اگر کسی انسان سے ایک مسئلہ رکھو, اگر کسی انسان سے دنیاوی اعتبار سے بول رہا ہوں, خبر کی بات نہیں ہے, دنیاوی اعتبار سے اگر کوئی انسان دنیا میں ایسا جیا ان کہ اسے دنیا میں اسے کچھ تو اس کا پیدا کرنے والا کون ان معلوم کیے بغیر مر گیا, پھر یہ بندہ کافر ہے. اسے پیدا کیا سو کون معلوم کیا نہیں, معلوم کرنا تھا نہیں کر سکا, بندہ کافر ہو جائے. اگر کسی بندے کو پوچھیں, اگر کسی بندے سے بھائی کسی بندے کو قرآن پڑھنا آتا نہیں, کافر نہیں ہوتا. نماز پڑھنا آتا نہیں, نماز بھی آتا نہیں ہوتا, کافر نہیں ہوتا. حتیٰ کہ اسے کلمہ تک آتا نہیں اسے, پھر بھی بندہ کافر نہیں ہوگا. لیکن اگر کسی بندے سے پوچھا گیا کیا بول کر کہ بھائی توحید کا مطلب کیا ہے, توحید کیسے بولتے ہیں, ان بولتا ہے یہ معلوم ہے توحید کا تو کیا کی, توحید کا مطلب مجھے معلوم نہیں, بندہ کافر ہو جائے گا. معلوم کرنا تھا توحید کا تو کیا بول کر, توحید کا تو کیا معنی, مطلب کیا اس کا توحید کا. کلمہ پڑھنا نہیں آ رہا ہے کوئی بات نہیں, لیکن توحید کا معنی معلوم ہونا ہمارے کو. توحید کا معنی کیا ہے, میں اللہ کو مانتا ہوں, میں اللہ کو یکیش مانتا ہوں, یہ مطلب ہے اس کا. اگر وہ بھی ہم جان نہیں سکیا, معلوم نہیں ہے وہ اگر بول دیا, اگر کسی سے پوچھیں توحید کا معنی مطلب کیا بول کر معلوم نہیں بول دیا, کافر ہو جاتا ہے. جاننا تھا تو مسلمان ہے, جاننا تھا تو نہیں جانا تو اللہ پوچھے گا. یہ سب بیسکلی باتیں بتا رہا ہوں. اگر یہ باتیں ہماری ٹھیک ہوگی تو ہمارے عمل قبول ہوں گے, یہ باتیں ٹھیک نہیں ہمارے سب ختم. اس لیے ان تمام عقائد کو سیکھنا اور سمجھنا پڑے گا. تو پہلا سوال کیا ہوگا, من ربک کا, تیرا پروردگار کون ہے. اگر اچھا بھی ہوگا تو پھر زمین پر اگر اللہ بولے سکا جیتا تھا تو زمین میں جانے کے بعد بھی کیا بولے گا, ربی اللہ بولے گا. نہیں تو پھر کیا بولے گا, لا ادری, آئی ڈونٹ کیئر, مجھے پتہ نہیں, میں جانتا نہیں کون ہے کہ کیا نہیں کی. تو پھر اللہ کے بچے کیا کریں گے, جوتے لگائیں گے اس کے. من نبیو کا, تیرا نبی کون. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خبر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمان بندے کے سامنے, ہر بندے کے سامنے پیش کیا جاتا, نبی کی تصویر, نبی کی جھلک دکھائی جاتی. جانتا ہے کیا بھائی کو تو بول کر, ما تقول فی ھذا الرجل, تو جانتا ہے کہ میں کون کی کیا بولتا, تو ان کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے. اگر آدمی زندگی بھر ان کے طریقے پر چلتا تھا, ان کے بالا, ان کے کپڑے, ان کا لباس, ان کا طریقہ رہے گا, تو تو میں ان کا عاشق تھا بھائی بولتا. نہیں تو پھر کون ہے مجھے نہیں پتا بھائی کون, لا ادری, میں جانتا. اللہ کیا کریں گے, فرشتوں کو بولیں گے لگاؤ اسے جوتا, مارے گی بھی فرشتے. اس لیے زندگی میں زمین پر جب رہتی ہمیں تو ہمیں اللہ کے نبی کے طریقے کو ہم فالو کر سکتے ہیں, بالوں میں, لباس میں, دوسرے تمام چیزوں میں. اگر ہمیں زمین پر اگر ہمیں اللہ رسول طریقے کو اگر ہم اختیار نہیں کریں گے, زمین میں جانے کے بعد میں پھر یہی حال ہوگا. اس وقت ہمیں آپ کو اللہ کے رسول کو فالو کریں گے نہیں ہوتا, جان دیتے نہیں فرشتے وہاں سے, اور ہمیں وہاں نبی کو پہچان سکتے نہیں. اس لیے وہاں اگر جواب آنا ہے تو پھر یہاں ہمیں وہ جواب آنے کے کام کرنا پڑے گا, رسول اللہ کے طریقے کو ہمیں فالو کرنا پڑے گا. تیسرا سوال ہے ما دین کا, تیرا دین کیا ہے. اللہ کے فرشتے سوال کریں گے. اگر دین پر چلتا تھا, زندگی بھر ہر کام میں دین کو فالو کرتا تھا, دین جو بولتا تھا یہ کر, یہ ہے بات تیرے دین میں, قرآن میں ہے, کرتا تھا. یہ نہیں ہے, ہمارے باپ دادا کرواتے تھے, دین میں تو نہیں ہے, یہ اچھا نہیں ہے کیا دین میں, چھوڑتا تھا اسے, تو بندہ کہے گا میرا مذہب اسلام ہے. کہے گا دین میں تو نہیں ہے, یہ کام باپ دادا کرواتے تھے, دین میں جا کو کر رہا ہے, تو وہاں کیا بولے گا, مجھے میں دین کا جانتا نہیں, پھر کیا ہو جائے گا حال اس کا. اس لیے ہمیں ہمیں اپنے دین پر چلنا, اپنے دین کے ہمیں باتیں معلوم کر لینا. آگے چلیں, یہاں تک خبر کے بارے میں. آگے اب
جو انسان یہ 3 سوال کا جواب دے دیا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی نگاہ جہاں تک جائے گی کہ اس کی نظر اللہ اس کی خبر کو اللہ کھول دیں گے. ٹھیک آگے اس کی خبر کو اللہ تعالیٰ جنت کا باغ بنا دیں گے. اور جو ان 3 سوالوں کا جواب نہیں دیا تو پھر اس کی خبر اس کے لیے تنگ ہو جائے گی, جہنم کا گڑھا بن جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خبر تمہارے لیے یا تو جنت کا باغیچہ ہے یا پھر جہنم کا گڑھا ہے, تو ہمیں جنت کا باغیچہ بنانا تو جنت کے باغیچے کے کام کر لینا ہے. آگے اس کے بعد قیامت, اللہ تعالیٰ اس عالم کو فنا کرنا چاہیں گے تو جب اللہ تعالیٰ جب اس دنیا کو ختم کر دیں گے تو حضرت اسرافیل جن کو اللہ تعالیٰ حکم دیں گے سور پھونکو, تو وہ سور پھونکیں گے. تو اس کے بعد پہلی مرتبہ سور پھونکیں گے دنیا پوری ختم ہو جائے گی, پوری انسان پورے لوگ ختم ہو جائیں گے. پھر دوبارہ سور پھونکیں گے تو پھر پورے انسان کھڑے ہو جائیں گے, اپنے بھی جگہ سے اٹھ کر وہ آ جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ ان سے حساب لیں گے. آسمان پھٹ جائے گا, ستارے جھٹ جائیں گے. پہلی مرتبہ سور پھونکیں تو یہ ہوگا, سب دنیا پھٹ کو چلی جاتی. پھر زمین میں کیا ہے کہ اگلتی وہ خزانے, پانی ہے, پیٹرول ہے, آگ ہے, سب اگلتی وہ سب ہو جائے گا. پھر پہاڑا روئی کے سر کو اٹھ کو پھٹتے رہیں گے, یہ سب ہوگا. پہلی بار سور پھونکیں گے یہ ہوگا, پھر دوبارہ سور پھونکیں گے, پھر پورے انسان لوگ کھڑے ہو جائیں گے اللہ کے دربار میں. پورا عالم ایک بار پھر وجود میں آئے گا, دوبارہ پھونکیں, مردے خبروں سے اٹھیں گے. یہی قیامت کا دن ہوگا. ہر بندے کو اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہوگا, رب کے سامنے آ کر ہم کلام ہونا پڑے گا, بات کرنا اللہ سے, سوال کریں گے, جواب دینا پڑے گا. درمیان میں کوئی ترجمان نہیں ہوگا, کوئی ٹرانسلیشن نہیں ہوگا, ترجمہ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. دنیا میں کیے ہوئے سب اعمال سامنے ہوں گے, ان کے بارے میں جواب دہی ہوگی. انسان کا ہر عمل اللہ کے علم, لوح محفوظ اور کرامن کاتبین کے رجسٹر میں محفوظ ہوگا. ہمارے پورے میں کیا بول رہا ہوں, اشارہ کیسے کر رہا ہوں, ریکارڈ ہو رہا ہے. میں کئی کو بول رہا ہوں, میری بولنے کی نیت کیا ہے, آپ لوگ سمجھ کو یہ عقیدے پر جینا مطلب ہے یا پھر زبردست بولتا ہوں یہ مطلب ہے میرا, یہ بھی اللہ جانتا ہے. زبان کی بولی میری کیسی ہے, انداز کیسا ہے, یہ بھی جانتا ہے. میں کئی کو بول رہا ہوں مقصد کیا ہے, اللہ بھی جانتا ہے. ہمیں بھی کئی سن رہی, ٹائم پاس چونکہ گھر جانا کو سن رہی نہیں, میں سن کو بھی راستے ٹھیک کر رہا ہے سن رہی, اللہ بھی جانتا ہے. سب باتوں کو ہمارے خیالات سب ریکارڈ ہو رہی ہے, ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے. ہماری پوری زندگی ریکارڈنگ ہو رہی ہے. تو پھر اللہ کیا مرنے کے بعد کیا ہوگا, وہ پوری ہماری ریکارڈنگ زندگی پوری پلے کر دی جائے گی. دیکھ بات تو یہ کرا تھا, اللہ پوچھیں گے تو یہ کیا نہیں کیا, گناہ نہیں کیا, اللہ بولیں گے, اللہ پلے کر دیں گے اسے. جیسے آج ویڈیو ریکارڈنگ ہوتی ہے دکانوں کے پاس, شاپوں میں, بڑے سڑکوں میں, بڑے بڑے روڈوں پر ریکارڈنگ ہوتی ہے, کیمرے ہوتے ہیں. ویسا خالی ریکارڈنگ ہاں نہیں, ہماری زندگی فرشتے ہمیشہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں. ہماری زندگی پر ریکارڈ ہو رہی ہے, ہماری باتیں, ہمارے اشارے, سب ہمارے دل کے دماغ کے خیالات سے ریکارڈنگ ہو رہی ہے. اللہ کے دربار میں جب ہم جائیں گے قیامت کے دن, وہ سب کچھ اگل دیں گے, ہماری باڈی کے پارٹس اور ہمارے فرشتے کیا لکھیں گے پورے اللہ کے سامنے پیش کر دیں گے. اس انسان نے فلاں وقت یہ فلاں جگہ یہ کام اچھا یا برا کیا تھا, یہ اچھا کام کیا, برا کام کیا, یہ سب ہمارے ریکارڈ ہو رہی ہے. انسانی اعضاء و جواری کو بھی اس دن زبان مل جائے گی, ہمارے پارٹس کو زبان مل جائے گی, جو انسان کے حق میں یا اس کے خلاف میں بولیں گے. اچھے کام اگر تو ہمارے حق میں بولیں گے, ہمیں برے کام کیے تو ہماری باڈی خود ہمارے خلاف میں بولیں گے. اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کو یہ سعادت نصیب ہوگی, گمراہ اس سے محروم رہیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے والے لوگوں کے وسلم سفارش کریں گے, ریکمنڈیشن کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو نہیں کرنے والے لوگوں کے لیے وسلم ریکمنڈیشن نہیں کریں گے. گمراہ لوگوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ریکمنڈیشن نہیں کریں گے, وہ لوگ اس سے محروم رہیں گے. تو اس دن ترازو رکھا جائے گا, ترازو, اللہ تعالیٰ ترازو رکھ کر ہمارے عمل تولیں گے. جبکہ جہنم کی پشت پر پلسرات قائم ہوگا. جہنم کی برج کا نام پلسرات, جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا. ہر شخص کی رفتار اس کے اعمال کے مطابق ہوگی, جیسے اس کے اعمال ہوں گے ویسے اس کی اسپیڈ ہوگی. قیامت کا دن دنیا کے دنوں کے اعتبار سے 50,000 سال کا ہوگا. ایک دن 50,000 سال کا ہوگا. اس دن موت کو ایک دمبے کی شکل لا کر ذبح کر دیا جائے گا. ایک بکرے کی شکل میں لا کر موت کو بھی اللہ ختم کر ڈال دیا. اب موت نہیں ہو, جنت میں چلا گیا کبھی موت نہیں اسے, جہنم میں چلا گیا اسے بھی کبھی موت نہیں. جو اس بات کی علامت ہوگی کہ اس کے بعد کسی کو موت نہیں آئے گی. اہل جنت والوں کو اور اہل جہنم سب کو ہمیشہ اپنی جگہ پر رہنا پڑے گا. یہ فیصلے کا دن ہوگا. انجام کار جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے. اینڈنگ نتیجہ کیا ہوگا, رزلٹ. اچھے کام اگر سب میں فیصلہ کی زندگی حساب کتاب ہو گیا, اب اینڈنگ کیا ہوگا, لاسٹ اچھے آدمی اچھے کام کے جنت ان کے لیے زندگی ہمیشہ کے لیے, برے کام کر لیے تو پھر ان کے لیے جہنم ہمیشہ کے لیے ہو جائے گی. اس لیے ہمیں جنت میں جب تک آتی ہمیں جنت میں جانے کی کام کرتے رہنا. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قیامت کو مان کر, آخرت اور خبر کو مان کر, خبر کی, موت کی
اور حساب کتاب کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے عقیدوں کو ٹھیک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔